بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنا علما وارزقنا فهما۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اور اسی طرح یہودیوں سے اور اہل کتاب سے جو بھی شرارتیں ان کی طرف سے سرزد ہوئیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اور جو ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے اس ایگریمنٹ کو اور اس عہد کو اور اس میثاق کو کس کس انداز میں توڑا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان سے معاہدہ لیا تھا وہ لوگ جو بالکل مختصر جو ہاتھ پہ گنے جا سکتے تھے سوائے چند لوگوں کے، ایسے لوگوں کے سب لوگ اس عہد کے خلاف ورزی کر گئے۔ تو یہ یہودیوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہودی تو ایسے ہیں کہ وہ لوگ اپنے عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا تھا وہ اس پر بھی باقی نہ رہ سکے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اصل میں جو بات ان کے دل کو پسند آ جاتی وہ لوگ اس عمل کو کرتے، اور جو بات ان کے دل کو نہیں پسند آتی یا ان کے نفس کو نہیں سمجھ میں آتی یا ان کا نفس اس کے خلاف محسوس کرتا تو وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ، تو اس کے تحت میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے تھے۔ ایک حکم یہ کہ کسی کو قتل نہ کرنا، دوسرا حکم یہ کہ کسی کو بے گھر نہ کرنا، تیسرا حکم یہ کہ کوئی شخص اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائے یا کسی کے پاس قیدی بن کر چلا جائے تو تمام لوگ جمع ہو کر فدیہ دے کر اس کو چھڑا لینا۔ تو ان کے لیے پچھلے 2 احکامات بہت شاق تھے، بہت مشکل تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان 2 احکامات کو تو پس پشت ڈال دیا اور چھوڑ دیا، لیکن ایک تیسرا حکم جو ان کے لیے بہت آسان تھا پیسہ جمع کرنا، وہ ان کو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کہ اصل منشا تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ عمل کریں، اور شریعت ہم سے جو چاہ رہی ہے ہم اس پر عمل کریں، لیکن ان کا عمل بالکل اس کے برخلاف تھا کہ وہ لوگ بعض باتیں جو ان کو نفس کو بھا جاتی اور نفس کو سمجھ میں آتی وہ لوگ اس کو کر لیتے، اور جو سمجھ میں نہیں آتے وہ اس کو نہیں کرتے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ شریعت کے بعض باتوں پر عمل کر رہے تھے اور بعض باتوں کو بزبان حال وہ لوگ اس کا انکار کر رہے تھے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے پر اور اپنے معاشرے میں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم شریعت پر کس انداز میں عمل کرتے ہیں، اور ہم شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور ہم کیا شریعت پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں یا ہمیں جو بات پسند ہے اتنا ہی عمل کرتے ہیں۔ آج اگر لوگوں سے کہا جائے کہ نماز پڑھنے آؤ اور اسی طرح مختلف چیزیں نصیحت کی جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی اپنا اپنا دیکھ لو، لیکن وہی جب خود نصیحت کرنے کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں ایسی نصیحتیں جھاڑ دیتے ہیں جو بالکل وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو اصل منشا یہ ہے کہ شریعت پر چلا جائے، شریعت کو مد نظر رکھا جائے، نفس کو مد نظر رکھنا نہیں ہے بلکہ شریعت کو مد نظر رکھنا ہے۔ شریعت نے جو حکم دیا اگرچہ وہ ہمارے نفس کے مقابلے میں آ جائے اور اسی طرح نفس سے ہم آہنگ ہو تب بھی عمل کرنا ہے، یا مقابلے میں آ جائے اور نفس اس کو پسند نہ کرے تب بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور یہ تمام وجوہات نفس کے اوپر، نفس کے اعتبار سے اور نفس کے مطابق چلنے سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے اہم چیز اور سب سے بری چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ استکبرتم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استکبرتم، وہ ہے تکبر۔ جب انسان نفس کے مقابلے میں نفس کے ہم آہنگ ہو کر چلتا ہے، نفس جو کہے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، پھر آگے اس کے مراتب ہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کا انکار اور اسی طرح شریعت کا بھی انکار کر جاتا ہے۔ آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اور مختلف چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے ہوئے معجزے لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، اور پھر بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اس حال میں کہ تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار اور عہد لیا تھا اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیا ہی برا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر آخرت میں تمہارے واسطے بہترین ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس لوگوں کے علاوہ، تو تم فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے برے اعمال آگے پہنچائے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالمین کو خوب طریقے سے پہچانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور اے نبی آپ تو ان کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے زیادہ حریص ہے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں کا ایک فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 برس ہو جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور اگر ان کو اس قدر بھی زندگی مل جائے اور یہ اتنی بھی عمر مل جائے تب بھی ان کو آگ سے اور عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالی دیکھتا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے فإنه نزله على قلبك، اس نے تو آپ کے قلب پر کلام کو اتارا اللہ کے حکم سے، اور وہ کلام ایسا ہے جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور راہ دکھاتا ہے اور مؤمنوں کے لیے بشارت دیتا ہے۔ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، جو شخص اللہ کا اور ملائکہ کا اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ پر کھلی ہوئی روشن دلائل روشن آیتیں نازل فرمائی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کریں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب ان سے کوئی معاہدہ کوئی اقرار لیا جاتا تو ان میں سے ایک جماعت اس کو پیچھے پھینک دیتی۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے اور یقین نہیں رکھتے۔
یقین نہیں کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس رسول پہنچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو ان کے پہلے کتاب، جو ان سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک فریق نے ان کو پس پشت پھینک دیا، پس پشت ڈال دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور کتاب اللہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے۔ یہ تو رہا ترجمہ، اب اس کی کچھ تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرما چکے تھے اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، جیسے کہ دریا پر لاٹھی کا مارنا اور اس سے راستے نکلنا، اور اسی طرح فرعون کا غرق ہو جانا، اور اسی طرح وادی تیہ میں من اور سلویٰ کا نازل ہونا، اور مختلف چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سارے معجزات دکھائے۔ لیکن ان تمام معجزات کو دیکھ کر بنی اسرائیل کیا ہے، وہ لوگ پھر ہی گئے آخر میں۔ ان تمام معجزات کو اور ان تمام بینات اور اسی طرح روشن آیتوں کو دیکھ کر وہ لوگ کیا ہے، پھر یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ لوگ بچھڑے کو معبود بنا ہی لیا آخر، اور یہ لوگ بچھڑے کو جب معبود بنا رہے تھے وہ اس وقت سخت ظلم کرنے والے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ظلم سے بری کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف فرمایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات وہ دیکھ کر بھی انہوں نے گوسالے کو معبود بنایا اور گوسالے کو بچھڑے کو معبود بنایا، تو یہ لوگ سخت ظالم ہی ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جن کے اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مرتکب ہوتے تو وہ لوگ بھی کافر ہوتے، جیسے کہ وہ لوگ کافر تھے اسی طرح اہل کتاب بھی کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے جو پچھلے جو بھی ان کے آباء و اجداد نے کیا اس پر وہ لوگ کیا ہے، خوش ہوتے ہیں، اس کا انکار کرتے، اس کی طرف سے صفائی نہیں پیش کرتے، بلکہ اس کی طرف سے کیا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ اور پھر اور ایک عہد کو، وہ جو پچھلا عہد جو گزرا تھا اسی عہد کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد دلایا، اور وہ یہ عہد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چند احکامات ان کو عطا کیے، تورات عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں تورات عطا فرمایا ہے اور تورات میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ قالوا سمعنا وعصینا، لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو یہ کہے، ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانے۔ اب اس میں اشکال یہ ہو سکتا ہے اور یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے پہلے سن لیا، انہوں نے تورات کے احکامات کو سن لیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کی نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو فوراً ان کے اوپر کوہ طور کو تو معلق کرے ہوئے تھے پہلے سے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے اس کوہ طور کو ان کے اوپر گرا دینا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو مفسرین کرام نے اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین کرام نے مختلف توجیہیں اس آیت کے متعلق بیان کی ہیں۔ بعض مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے زبان سے تو یہ کہا تھا، زبان سے تو سمعنا کہا تھا،
کہ ہم تورات کے جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، لیکن بزبان حال یعنی اپنے اعمال سے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ گویا وہ انکار کر رہے ہیں، یعنی زبان سے تو اقرار کر لیے لیکن اپنے اعمال سے اور اسی طرح اپنی ذات سے یہ بات ثابت کر رہے تھے وہ لوگ کہ ہم اس کو نہیں مانیں، ہم اس کو دل سے تسلیم نہیں کرے، بلکہ ہم صرف اس کو زبان سے ہم نے اس کو مان لیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جب ان کے سروں پر معلق کیا گیا اور جب وہ لوگ دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل کہ ہم پر کوہ طور کو کیا ہے معلق کر دیا گیا، تو وہ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرانے کے لیے یا صرف ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے کوہ طور کو معلق کیا ہے، کوہ طور کو ہم پر معلق کیا ہے۔ اگر ہم اس کا انکار بھی کریں گے، سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ڈرانے کے لیے ایسا کیے ہوں گے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح پچھلی مرتبہ اور اسی طرح بہت ساری مرتبہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بدولت بہت سی بلائیں ٹل گئی، تو یہ بھی بلا ہم سے ٹل جائے گی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے کیا کہا، سمعنا وعصینا۔ تو جیسے پہاڑ ان کے قریب ہوتے جاتا، جیسے وہ لوگ عصینا کہتے تو پہاڑ فوراً ان کے قریب ہو جاتا، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سب حیلے بہانے سب کام نہیں آئیں گے، اور یہ پہاڑ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہم سے ہٹنے والا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس پہاڑ کو ہم پر معلق کیا ہے۔ تو فوراً وہ لوگ سجدے میں گر گئے، اور وہ لوگ دل سے تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن بزبان حال انہوں نے تسلیم کر لیا، بزبان حال انہوں نے تسلیم کر لیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جیسے سورہ اعراف میں ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، جس کی تفصیل یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہی بہترین جواب ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کیا ہے حیلے کی وجہ سے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے یہ پہاڑ ہم پر معلق کیا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ انکار کر بیٹھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکا یہ ہے کہ ہم پر گرا دیا جائے گا، تو انہوں نے کیا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بزبان حال ہی وہ لوگ کیا ہے اللہ کے سامنے معافی مانگ لیے۔ اور پھر جس کا تذکرہ پیچھے ہے کہ اس معافی مانگنے کے بعد بہت چند لوگ ایسے رہ گئے جو اس معاہدے کو پورا کرنے والے تھے، جیسے پچھلی آیت میں ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ تو یہاں اس کی تفسیر یہ ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، انہوں نے جو کفر کیا تھا، جو پچھلے جو گوسالہ بنا کر اور بچڑا بنا کر جو انہوں نے کفر کیا تھا، اس کے جو ذرات ان کے دل میں موجود تھے، ابھی بھی موجود تھے، اس کے بدولت انہوں نے یہ کیا ہے کفر اختیار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا برا حکم دیتا ہے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اگر تم واقعی سچے پکے مومن ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور پچھلے کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہت بری ہیں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بہت عند اللہ کے نزدیک بہت بری ہیں، تو یہ تمہارا ایمان بہت کیا ہے بری چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر تمہارے قول کے مطابق تم ایمان والے ہو تو، اگر تم اپنے قول کے مطابق کہ ہم ایمان والے ہیں، تو یہ تمہارا ایمان کیا ہے بہت بری چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں نے توبہ کی تھی تو ان کی توبہ اتنی مضبوط نہیں تھی، اس وجہ سے ان کے دل میں بچھڑے کی جو محبت اور جو عبادت تھی وہ کہیں نہ کہیں جاگزی اور اسی طرح پیوست ہو چکی تھی، جو انہوں نے وہ توبہ میں کوتاہی کرنے کے سبب سے وہ کچھ ریشے اس کے باقی رہ گئے تھے دل میں، اس وجہ سے انہوں نے اس معاہدے کو توڑا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اور ایک بات یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
اگر ایک بات انہوں نے یہ کہا تھا، اس کے بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمتیں خالص کس کا حق ہے؟ اس کے اوپر ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک حکم دیا، وہ یہ کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے واقعے میں اور اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے پاس تمہارا مقام بلند ہے اور اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک خاص نعمتیں ہیں، لوگوں سے ہٹ کر تمہارے لیے خاص نعمتیں ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی زندگی میں جس میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور اسی طرح تکلیفیں ہیں اور لوگوں کا قتل و قتال ہے اور ان کا ستانا ہے اور مختلف چیزیں ہیں، سب سے بڑی پریشانی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے۔ تو اس دنیا کی تلخ زندگی سے اور اس دنیا کی کڑوی اور تلخ زندگی سے تمہیں چھٹکارا پانے کے لیے کیا ہے؟ موت کی تمنا کرنا ہی چاہیے۔ اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ آخرت میں اللہ نے ہمارے لیے یہ نعمتیں خاص فرمائی ہے، تو تم کیا کرنا چاہیے؟ یہ دنیا کی تلخ زندگی کو، کڑوی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کو، اور جو آخرت میں تمہارے لیے نعمتیں ہیں، جو نعمتیں تمہارے لیے پہلے سے ریزرو ہیں، اور تم اس بات کا یقین اور دعویٰ کرتے ہو، تو تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم آخرت کے لیے کیا ہے؟ موت کی تیاری اور موت کا دعویٰ اور موت کی تمنا تمہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ذرا موت کی تمنا تو کر لے، وہ لوگ موت کی تمنا تو کر لے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اگر ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے خاص نعمتیں کی ہیں، تو اس دعوے کو باطل قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، تلخ زندگی ہے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے جب تمہیں امید ہے کہ آخرت میں نعمتیں ملنے والی ہی ہیں، تو تمہیں کیا ہے؟ موت کی تمنا کر لینا ہی چاہیے اگر یہ تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ، یہ سب دعوے یہ سب دل کو بہلانے کی باتیں ہیں، یہ سب دل کو بہلانے کی باتیں ہیں۔ وہ لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور وہ لوگ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اگر ہم زبان سے اقرار کر لیں گے، اگر ہم زبان سے یہ دعویٰ اور یہ تمنا کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرما، تو ان کو بھی یہ معلوم ہے، ان یہودیوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزہ دکھائے گا اور ہمیں موت عطا کرے گا اور ہمیں موت دے گا اور ہم سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کو بھی بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ صرف دل کو بہلانے کے لیے دعوے کرتے ہیں۔ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ لوگ تو ہرگز دعویٰ نہیں کریں گے۔ اور یہاں آپ لوگوں کو ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے، ایک شبہ یہ آ سکتا ہے، اور ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دل میں تمنا کیے ہوں، زبان سے تو تمنا نہیں کیے بلکہ دل میں تو انہوں نے تمنا کیا ہی ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ دل میں تمنا کرتے تو کبھی نہ کبھی اس کو کیا ہے؟ زبان پر لاتے، کبھی نہ کبھی اس کو زبان پر لاتے۔ تو اور اگر وہ لوگ اس کو زبان پر لاتے تو بعد کے جو لوگ ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اسلام کے مخالفین اور اسلام کے معاندین کتنے پیدا ہوئے، وہ لوگ اس کو ضرور ذکر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے کہ بھائی کہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور انہوں نے موت کی تمنا کی اور ان کو موت بھی نہیں آئی۔ تو بعد کے جتنے بھی ادوار جو گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد، کہ وہ اسلام کے معاندین اور اسی طرح اسلام کے مخالفین ہی ہیں، اور وہ ضرور اسلام پر اور اسی طرح نبوت اور رسالت پر سوال کھڑا کرتے، اور آج ہمارے سامنے وہ موجود ہوتا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دل سے چاہے ہوں، لیکن یہ بات بھی بعید ہے اور یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ لوگ ہرگز کیا ہے؟ تمنا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے جو معجزات ہیں اور اپنے نبی کا جو دعویٰ ہے وہ سچ کر دکھائے گا۔
تو ان تمام باتوں کو جانتے بوجھتے پھر وہ کیسا کرتے؟ اور اگر انہوں نے کیا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں یا احادیث میں اس کو ضرور ذکر کیا جاتا۔ تو اس شبے کو یہی ختم کر دیا جائے۔ اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو موت کی تمنا کرنے کا حکم ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے ساتھ خاص ہے۔ ہر زمانے کے یہودی اگر موت کی تمنا کریں گے اور دعویٰ کریں گے تو یہ صحیح نہیں، اور نہ بعد کے لوگوں کے لیے خطاب ہے۔ یہ جو آیت میں جو خطاب کیا گیا ہے یہودیوں کو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر دعوے میں سچے ہو، تو یہ صرف یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے ان سے خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی یہودی آج تک موجود ہیں یا قیامت تک ہوں گے وہ لوگ اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اور ایک بات فرما رہا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ۔ ارے وہ لوگ موت کی تمنا تو کیا کریں گے، موت کو کیا ہے، موت کی آرزو کیا کریں گے، حالانکہ اے نبی آپ تو ان کو کیا ہے دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ لالچی پائیں گے۔ دنیاوی زندگی اور زندگی کا کیا ہے سب سے زیادہ حریص وہی معلوم ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ آپ ان کو یہی پائیں گے کہ وہ لوگ زندگی ان کو بس یہی خواہش ہے کہ ہمیں زندگی زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے۔ کافر سے زیادہ وہ لوگ، مشرکین سے زیادہ وہ لوگ کیا ہے حریص ہے، کیونکہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہی ہے، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ اس دنیاوی زندگی میں ہمیں عیش و آرام مل جائے۔ لیکن یہ یہودی اب دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے خاص خاص نعمتیں ہیں۔ پھر مشرکوں سے زیادہ کیا ہے یہ لوگ دنیاوی زندگی کے حریص ہیں، اور زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں اور لالچی ہیں۔ اور بلکہ یود احدہم، بلکہ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے، مشرکین تو یہ نہیں چاہتے، مشرکین تو چاہتے ہیں کہ جتنی بھی زندگی ہے بس عیش و آرام سے گزر جائے اور ہماری عمر لمبی ہو جائے۔ مشرکین تو آخرت کو نہیں مانتے، یہ لوگ تو آخرت کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں خاص کیے ہیں اور ریزرو کیے ہیں۔ تو ان نعمتوں کو جانتے بوجھتے بھی کیا ہے وہ لوگ، ان میں سے ایک فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہزار سال ہو جائے، ہزار سال اس کی عمر ہو جائے، اور اس کی زندگی اور اس کی عمر ہزار برس وہ جیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی بھی زندگی لے لو، 1000 لے لو، لاکھ لے لو، 1.25 لاکھ لے لو، اور اسی طرح جتنی بھی لے لو، ایک دن مرنا ہے، اور اتنی زندگی جو کچھ تم جیو گے وہ تمہاری عذاب سے روکنے والی نہیں ہے۔ اگر بالفرض 2 لاکھ سال بھی اگر ان کو زندگی مل جائے اور ان کی عمر ہو جائے، پھر بھی کیا ہے عذاب سے وہ زندگی اس کو روکنے والی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اور جو لوگ وہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ایک اور بات آگے یہ ذکر فرمائی کہ بعض یہودی یہ فرماتے تھے کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام سے ہم دشمنی رکھتے ہیں۔ تو وجہ پوچھی گئی کیوں دشمنی رکھتے ہو، تو وہ لوگ یہ بیان کیے کہ انہوں نے ہمارے اوپر احکام شاقہ یعنی سخت احکام ہمارے اوپر نازل فرمائے، اور اسی طرح انہوں نے ہماری قوم اور ہماری بستیوں کو ہلاک کیا، اور اسی طرح مختلف چیزیں انہوں نے ذکر فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ علی قلبک۔ پہلی تو یہ چیزیں وہ یہودی یہ ذکر کر رہے تھے کہ پہلی بات تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کیا ہے ہمارے اوپر بہت مشکل اور اسی طرح بہت سخت احکامات ہم پر نازل فرمائے۔ دوسری بات وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے ہمارے بستیاں اور ہمارے خاندان کی بستیاں وہ اس کو ہلاک کر دیے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کے پاس بھی کیا ہے وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے جبرائیل وہ ہے، جبرائیل تو ایک واسطہ ہے، جبرائیل ایک واسطہ، ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن کو نازل کرتے ہیں۔ حالانکہ
اپنی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں کرتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرتے ہیں، اور وہ ایسی ہے مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ جو نازل کرتے ہیں، جو لے کر آتے ہیں، جو جبرائیل علیہ السلام، وہ ایسی ہے کہ تورات کا انکار نہیں کرتی وہ کتاب، بلکہ تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ چلو اگر دشمن ہے پھر بھی اگر دشمن صحیح راستہ بتائے اور خوشخبری دے تو انسان اس کو کہیں نہ کہیں دوست بنا ہی لیتا ہے، لیکن یہ لوگ اتنے جاہل اور اتنے ناواقف اور اللہ تعالیٰ کے اتنے نافرمان تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہدایت سیدھا راستہ بھی بتلاتے تھے اور مومنوں کے لیے بشارت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے تھے، ان تمام کے باوجود کیا ہے، یہودی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل ہمارے دوست ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا مرتبہ اور کیا درجہ حاصل ہے، اور وہ کس درجے اور کس اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں؟ تو یہود نے کہا جبرائیل اللہ کے دائیں جانب ہے اور میکائیل اللہ کے بائیں جانب ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پس خدا کی قسم یہ ناممکن ہے کہ جبرائیل میکائیل کے دشمن ہو۔ ان کا ایک قول یہ بھی تھا کہ جبرائیل اور میکائیل ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور میکائیل کے ذریعے، اور وہ لوگ یہ بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ وہ جبرائیل کے ذریعے نہیں بلکہ میکائیل کے ذریعے احکامات کو نازل کرے اور وحی نازل کرے، تب ہم مانیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جبرائیل اور میکائیل ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو اسی کے پس منظر میں حضرت عمر نے فرمایا کہ پس قسم خدا کی یہ ناممکن ہے کہ جبرائیل میکائیل کے دشمن ہو، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ میکائیل جبرائیل کے دشمنوں سے دوستی اور صلح کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب ان دونوں کو خدا سے قریب درجہ حاصل ہے تو یہ ناممکن ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دشمنی رکھے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے، رسولوں سے اور جبرائیل سے، خاص طور پر جبرائیل کو ذکر کیا گیا یہودیوں کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور یہودیوں کے الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے، جبرائیل اور میکائیل کا جو بھی دشمن ہوگا وہ حقیقت میں ان کا دشمن نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا کیا ہے؟ سخت دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا سخت دشمن ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ جو کچھ ہم نے آپ کو روشن چیزیں عطا فرمائی، روشن آیات عطا فرمائی، روشن دلائل عطا فرمائے، ان کا انکار فاسقین کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کہ ایک چیز ہے بالکل ظاہر ہے، بالکل چمکتے سورج کی طرح ظاہر اور عیاں ہے اور واضح ہے، اس کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے، جیسے کہ اگر کوئی دن کی روشنی میں سورج کا انکار کر رہا ہے تو بے وقوف ہی ہوگا یا اندھا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بالکل واضح طور پر آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بالکل روشن ہے، واضح ہے، تمام چیزیں اس میں واضح ہے، پھر بھی اگر اس کا انکار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار وہی لوگ کر سکتے ہیں جو فاسقین ہیں۔ اور اگلی آیت میں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور پچھلی آیت میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ بعض یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم جانتے پہچانتے، تو اس کے جواب میں بھی آیت نازل ہوئی ہے۔ اب اگلی آیت أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بعض یہود کو جو وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باب میں تورات میں لیا گیا تھا،
تو انہوں نے خود عہد لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس آیت کے متعلق اور اس عہد کو یاد دلانے کے متعلق اور اس عہد کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تورات میں بہت سارے احکامات نازل فرمائے، اور پھر بہت ساری بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح قرآن مجید کے متعلق بہت ساری بشارتیں نازل فرمائی۔ تو یہود ان تمام بشارتوں کو جانتے اور جاننے کے باوجود ایسا صاف انکار کر دیا، ایسے صاف انکار کر دیا جو بالکل ایسے جیسے کہ معلوم ہی نہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ ان سے عہد لیا گیا، اقرار لیا گیا، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو پیچھے عہد کو لے کر پیچھے پھینک دیتا ہے، اور جیسے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے عہد۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ کیا ہے، اکثر لوگ اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے۔ اور ایک جماعت کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ بعض ان میں سے، یعنی یہودیوں میں سے بعض، وہ عہد کو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے، تم ان کی اتباع کرنا اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی اس کی پیروی کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا اور ان پر ایمان لانا، تو ان بعض لوگوں نے اس عہد کو پورا کیا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور انہوں نے دوہرا اجر یعنی 2 اجر پائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ اس آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر ہے، ایک عہد انہوں نے خاص ایک عہد کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے توڑا ہے، وہ یہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا، ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ پچھلے جو کتاب تورات نازل کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف یہ اقرار اور یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آخر الزمان، جس کو آخر میں اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، اور وہ اللہ کا محبوب ہوگا اور جس کی یہ صفات ہوں گی، اور جو انبیاء کی جماعت کو، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرے گا، تو تم اس پر اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم اس پر ایمان لانا، اور وہ اس کے اوپر جو کتاب نازل ہو اس کتاب پر تم عمل کرنا۔ لیکن انہوں نے خاص طور پر اس عہد کو توڑ دیا، اور اس عہد کو وہ لوگ خاص طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کتاب اللہ نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے کیا ہے، اس عہد کو توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کا رسول آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب اللہ کے رسول آ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو کچھ تورات میں جو کچھ ان کے متعلق بشارتیں تھیں، ان کے متعلق بیانات تھے، اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، تو ایک جو فریق ہے اور ایک جو گروہ ہے اور ایک جماعت کے اہل کتاب میں سے، وہ کیا ہے، صریح طور پر انکار کر رہی ہے، اور صریح طور پر یہ انکار کر رہی ہے کہ ایسا کوئی ذکر تورات میں آیا ہی نہیں، اور کتاب اللہ کو بھی اپنے پیٹھ کے پیچھے، یعنی کتاب اللہ کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے، حالانکہ تورات میں اس کو صاف صاف طور پر بیان کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ لوگ اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانے اور کتاب اللہ کو بھی نہیں مانے، کأنہم لا یعلمون، اور وہ لوگ اس ایسے بیہیو کر رہے تھے، اور ان کی حالت یہ بتلا رہی تھی کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ حقیقت میں تو وہ لوگ جانتے تھے، تورات میں پوری باتیں ذکر کر دی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے بیہیو کر رہے تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ان شناعتوں سے اللہ ہمارے حفاظت فرمائے، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہمارے حفاظت فرمائے۔ اور ایک بہت افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ شرپسند شیعہ ایک عالم دین، ایک بہترین مبلغ اور ایک بہترین عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں جو گستاخی ہوئی تھی، اس کے خلاف انہوں نے کافی جلسے جلوس کیے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں انہوں نے کافی بیان کیا، اور آج شیعوں نے اور اسی طرح شر پسند لوگوں نے ان کو شہید کر دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا ہم اس کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں گے، اور ہم اس کو کافر سمجھیں گے جو کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں گستاخی کرے گا۔ لیکن پاکستان کے سربراہ اور اسی طرح اعلیٰ عہدیدار لوگ اور اسی طرح خاص طور پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ تمام لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ملک میں ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی حفاظت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جب آنچ اٹھتی ہے تو وہ آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیاں کوئی بکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف جب گالیاں بکتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اور اس کے شان میں جو گستاخی کرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، تو وہ شخص جو گستاخی کرتا ہے اس کی گستاخی اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بس ہدایت پر آ جاؤ، اور اس کے خلاف بس مدح کا ایک جلسہ کرتا ہے اور مدح کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر مدح کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے، تو اس شخص کو مار دیا جاتا ہے۔ اور پاکستان ایک مسلمان اور اسلام کے نام پر بنائی گئی حکومت ہے اور اسلام کے نام پر بنائی گئی ریاست ہے، تو پھر ایک ایسے شخص کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی حفاظت کرتا ہے، ایسے شخص کو اگر شہید کر دیا گیا، گولی سے اس کو مار دیا گیا اور اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کرایا گیا، تو ایسے شخصوں کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ان کو پھانسی یا اسی طرح قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے اعلیٰ عہدیدار اور اسی طرح وزیر اعلیٰ اور اسی طرح وزیر اعظم بھی خاموش ہیں اس معاملے میں، تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو عہدیدار ہیں اور جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ایمان کو کیا ہے ٹٹولیں، اور اپنے دل میں ایمان کو ٹٹولیں کہ کہیں ہم شیعہ سے ڈرتے تو نہیں اور کہیں ہم شیعہ کے حق میں تو نہیں ہیں۔ تو اس بات کو سب سے پہلے یہی ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ تو اے اللہ جتنے بھی آج میں نے نیک اعمال کیے ہیں، اے اللہ اس ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ کو اے اللہ ان کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ ان کے روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اور میں پاکستان کے اعلیٰ عہدیدار اور کرسی پر بیٹھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ کے جو خواب آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ خواب سب ایک بیکار چیز ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس معاشرے میں صحابہ کی عزت اور ان کی آبرو محفوظ نہ ہو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت نہ ہو، وہ اسلامی ملک نہیں ہو سکتا، وہ ریاست مدینہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ کافر ملک ہو سکتا ہے اور وہ کافر حکمراں ہو سکتا ہے، وہ ریاست مدینہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اے اللہ جنہوں نے بھی یہ عمل کیا ہے، جن لوگوں نے بھی ان کو شہید کیا ہے، اے اللہ انہیں تو نشان عبرت بنا دے، اے اللہ آگے والے لوگوں کے لیے، اے اللہ عبرت کے لیے، اے اللہ ان کا نمونہ بنا دے، اے اللہ آخرت میں ان کو اے اللہ جہنم اے اللہ عطا فرما، اے اللہ آخرت میں اے اللہ جو لوگ بھی ان کی سازش میں اے اللہ ان کو قتل کرنے کی سازش میں اے اللہ حصے دار ہیں یا جو بھی شریک ہیں، اے اللہ تعالی ان کو جہنم تک پہنچا دے، اے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جو لوگ بھی اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف
زبان درازی کر رہے ہیں یا ان پر طعن درازی کر رہے ہیں یا غلط باتیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی عبرت کا نشانہ بنا دے، اے اللہ انہیں بھی عبرت کا نشانہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن